الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن کریم کو خود سے سمجھنے میں، خود سے پڑھنے میں خطرہ ہے یا گمراہی ہو جاتی ہے؟ بلکہ سوال تو اس طرح سے تھا کہ کیا خود سے قرآن کریم کو پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ تو یہ تو بہت ہی خطرناک جملہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس سے بولتے ہوئے ڈر رہا تھا، لیکن چلیں سوال تو یہی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس طرح کا جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن کریم تو ہے سراپا ہدایت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم تو سراپا ہدایت ہے، اس میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی قرآن کریم خود سے نہیں پڑھو، علماء کے بغیر پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ایک انتہا یہ ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی شولوی کی ضرورت نہیں ہے، خود پڑھو۔ اللہ نے ہم سے بات کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کلام دیا ہے، تو ہمیں خود پڑھنا چاہیے۔ بیچ میں کسی مولوی کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور اپنے درمیان ایک دیوار حائل کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے قریب نہیں جا پا رہے۔ تو یہ بھی ایک انتہا ہے، ایسے فضولیات، یہ بھی بالکل بکواس بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں 20 کی راہ، اعتدال کی راہ یہی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 ہے 143، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تم کو بالکل درمیانی امت بنایا نا، اور مطلب اعتدال ہی پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دین میں اعتدال پسند ہے، انتہا پسندی دین میں پسند ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان دونوں انتہاؤں کے درمیانی راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کریم اللہ کے نبی پر نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے صرف قرآن کریم پڑھ کے نہیں بتا دیا کہ بس یہ میں نے پڑھ لیا، بس تم خود سمجھو اور خود اپنے طور پہ ہدایت حاصل کر لو۔ اگر ایسا ہوتا تو ساری مطلب اتنی ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جو قرآن کریم کی آیات کی تشریح پر مشتمل ہے۔ بلکہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں جلدی سے کہ یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا، یعنی بالکل بھی خلط ملط نہیں کیا ایمان کے ساتھ ظلم کو، بالکل ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جنہوں نے، وہ ہیں ہدایت یافتہ، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ تھوڑی بہت کمی کوتاہی، تھوڑا بہت ظلم تو شاید ہم سے بھی ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، ہم انسان ہیں آخر۔ تو بہت پریشان ہو گئے صحابہ کی، تو جانیں چیخیں نکل گئی ہوں گی، مطلب پریشان تو خیر بہت ہو گئے وہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہاں ظلم سے مراد عام روزمرہ کی زندگی میں ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطی والا ظلم جو ہوتا ہے، ظلم سے مطلب یہ نہیں ہوتا کسی پہ تشدد ہی ہم سمجھتے ہیں، یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں تشدد نہیں، ظلم سے مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اس کے بالکل جس طرح کرنا چاہیے تھا اس کے اگینسٹ طریقے سے کر لیا، یعنی اپوزٹ طریقے سے کر لیا۔ تو بلکہ عربی میں تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا جو مقام تھا اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کسی وقت بازدشی کر دوں گا ظلم کی۔ تو خیر مقصد یہ تھا کہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہاں ظلم سے مراد ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم، جو اللہ نے فرمایا نا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک تو بہت بڑا ظلم ہے نا، تو اس میں سے ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو ایمان کے ساتھ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اب اس آیت میں صحابہ عربی جانتے ہیں، صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ کو شان نزول پتہ ہے، صحابہ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ ہیں، صحابہ کو یہ پتہ ہے کہ قرآن کریم کن حالات میں نازل ہو رہا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کس جگہ نازل ہو رہا ہے، صحابہ کو ساری چیزیں پتہ ہیں۔ یہ ساتوں چیزیں سمجھنے پتہ ہیں صحابہ کو، ہمیں ان میں سے ایک بھی چیز نہیں پتہ، زیادہ سے زیادہ 2-4 لفظ عربی کے آتے ہوں گے، اور ہم ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہم تو پتہ نہیں کتنی زیادہ غلطیاں ہم سے ہوں گی، کتنی زیادہ گمراہانہ یعنی ہم روش اختیار کر جائیں گے، اور کتنی گمراہی ہم جو ہے وہ کتنے گمراہ کے گڑھوں میں ہم گر جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ بھائی بالکل ہی سب کو ہٹا دو سائڈ پر، ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے لگ جاؤ، عربی بھی خود سمجھو، ڈکشنری اٹھا کے بیٹھ جاؤ اور اس سے عربی کا مطلب نکالو اور سمجھنے بیٹھ جاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلاۃ عربی میں کہتے ہیں نماز کو، صلاۃ عربی میں کہتے ہیں درود کو، صلاۃ عربی میں کہتے ہیں رحمت کو، تو کہاں پہ صلاۃ کا کیا مطلب ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی طریقے سے عربی تو بہت ایکسٹینسو اور انٹینسو لینگویج ہے، یعنی صرف ایکسٹینسو بھی نہیں بلکہ انٹینسو بھی ہے، ہر لفظ کے اندر بھی بہت سارے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ بے شک ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن کریم ذکر جو ہے نصیحت کا قرآن کریم ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو، اس وقت کے لوگ صحابہ تھے تو تاکہ آپ صحابہ کو سمجھا دیں۔ لتبین کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کر، واضح کر کر بیان کرنا، لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ان کی طرف جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو آپ کھول کھول کے بیان کر دیں۔ اب فار ایگزامپل اگر ایک آیت نازل ہوئی ہے اقیموا الصلاۃ،
تو اللہ کے نبی سے یہی کہتے رہیں گے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. اللہ کے نبی تو اس کو سمجھائیں گے نا بھائی نماز قائم کرو. نماز کیا ہے قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے, تو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. تو اللہ کے نبی کا جو یہ عمل ہے کر کے دکھانا, یہ ہے لتبین للناس, لتبینہ کی تشریح, عملی تشریح. اور ما نزل الیہم جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے اقیموا الصلاۃ. ٹھیک ہے, تو یہ اقیموا الصلاۃ تو صرف ایک دو لفظ ہے, مطلب نماز قائم کرو. اب کیسے قائم کرو وہ کیسے پتہ چلے گا, وہ اللہ کے نبی نے بتایا. تو نہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ سب کو ہی ہٹا دیں, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیں, صحابہ کی سمجھ اور فہم اور ان کا جو عمل تھا قرآن کریم کے ساتھ, ان کی سمجھ بوجھ کو, ان کے فہم اور فراست کو, ان سب کو بھی سائڈ پہ کر دیں. اور ان کے شاگرد تابعین, پھر تبع تابعین, یعنی امام ابو حنیفہ تابعی تھے, صحابی کے شاگرد ہیں, وہاں سے لے کر ہم سب کو سائڈ پہ کر دیں. 1400 سال کے بعد میں بولوں کہ مجھے قرآن سمجھ میں آئے گا, میں خود سمجھوں گا, خود ڈکشنری اٹھا لوں گا, تو بھائی سوال یہ پھر ڈکشنری بھی نہیں اٹھاؤ. آپ اتنے بڑے جو ہے نا وہ آپ کیا بولوں میں فن خان ہو, پھر آپ ڈکشنری بھی نہیں اٹھاؤ. آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اس ڈکشنری کو پھر آپ کیوں بیچ میں لا رہے ہو اللہ اور اپنے درمیان. یعنی اگر مولوی جو ہے وہ اللہ اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے, تو یہ ڈکشنری بھی تو رکاوٹ بن رہی ہے. آپ ڈائریکٹ اللہ سے سمجھ لو نا, وہی کا انتظار کرو بیٹھ کے. تو یہ بالکل گمراہانہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کی دنیا ہے, دنیا دارالاسباب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا. اللہ نے اپنا کلام اپنے بندوں تک پہنچانا تھا, تو انبیاء کو مقرر فرمایا. سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا. تو اللہ کے نبی نے اس کی تشریح کی, صحابہ نے تشریح کی, اس طرح تشریحات ہم تک آ رہی ہیں. تو ان تشریحات کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں, قرآن کریم کو صرف ایک ہی کسی عالم کی تشریح اور تفسیر پر انحصار کر کے نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ قرآن کریم کے تو علوم بہت زیادہ ہیں. تو اگر ایک ہی کو آپ سمجھیں گے تو اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, تو آپ اس کے مائنڈ سیٹ کے پابند ہو جائیں گے. ایسا نہیں کریں. مطلب میں ریکمینڈ کروں تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا آپ اردو زبان کے لیے آسان ترجمہ قرآن جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے, انتہائی آسان ہے. اس سے پہلے میں نے چند تراجم پڑھے تھے, بہت تو نہیں لیکن چند ایک تراجم پڑھے تھے, تو مجھے بڑا مشکل لگتا تھا, سمجھ نہیں آتا تھا قرآن میں کیا بات ہو رہی ہے. مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا تھا. لیکن جب میں نے آسان ترجمہ قرآن پڑھا تو پھر تو مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ براہ راست اللہ مجھ سے بات کریں, کیونکہ اتنی رواں زبان ہے, اتنی مزیدار, انہوں نے ترجمہ اتنا مزیدار کیا. اور بعض جگہوں پر جو عربی کے الفاظ کے جو تاثر ہے نا وہ بھی اردو ترجمے میں ڈالنے کی کوشش کی. جیسے ان ابراہیم الاواہ حلیم ایک آیت آتی ہے, تو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام, اس طرح کا ترجمہ تھا. جو اواہ کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت آہیں بھرنے والے تھے. اب اواہ میں جو ہا نکل رہا ہے نا, تو اس کے پڑھنے سے جو کیفیت بنتی ہے, تو آہیں میں بھی وہ تھوڑا سا اس کا ایک احساس ہو رہا ہے. بہت خوبصورت ترجمہ, اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آسان ترجمہ قرآن پڑھے. آسان ترجمہ قرآن کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہی والد تھے, مفتی شفیع صاحب, ان کی کتاب معارف القرآن 8 جلدوں میں, وہ پڑھے. مولانا ادریس کاندھلوی صاحب تھے, بہت بڑے مفسر تھے, محدث تھے, ان کی بھی کتاب تفسیر کا نام ہے معارف القرآن, وہ پڑھے. مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی, پھر وہ پڑھے. انوار البیان مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری, مولانا عاشق الہی صاحب کی ہے وہ, ہاں انوار البیان, وہ پڑھے. کشف البیان ہے, کشف البیان ہے, کیا کہتے ہیں, مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ پڑھے. ہدایت القرآن ہے مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب کی, وہ پڑھے. اور کشف الرحمان ہے مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ پڑھے. تو اس طریقے سے چند تراجم پڑھیں, تو نا آپ کو سب کا جو اپنا ان کی جو تفسیر عثمانی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی, علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بہترین ہے. مختصر, اگر انتہائی مختصر پڑھنی ہے تو آسان ترجمہ قرآن اور تفسیر عثمانی بہترین ہے. تفصیل پڑھیں اور ضرور پڑھیں, کیونکہ تفصیل کے بغیر تو سمجھ میں آنا مشکل ہے نا صحیح سے. معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی لازمی پڑھیں. تو خیر یہ تفاسیر پڑھیں, عربی تھوڑی آتی ہے, نہیں آتی تو سیکھیں. تفسیر ابن کثیر پڑھیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری تفاسیر. تفسیر بیان القرآن پڑھیں, مولانا شفیع علی تھانوی صاحب کی بہت شاندار ہے. تفہیم القرآن جو ہے مولانا مودودی صاحب کی, وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا. تو اس طریقے سے اور بھی تفاسیر ہیں, اس طرح مطالعہ, تو کم از کم 10 تفاسیر تو پڑھیں, تاکہ آپ کسی ایک ہی خول میں نہ رہ جائیں. ڈاکٹر شاہ احمد صاحب کا بیان القرآن ملتا ہے 7 جلدوں میں, وہ پڑھیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف ذہن و فکر رکھنے والے لوگوں کے مختلف ان کے اپنے نظریات ہیں, ان کے حساب سے جب قرآن کریم انہوں نے اپنے حساب سے قرآن کریم کو سمجھا, انہوں نے بھی بہت سارے مطالعہ کر کے سمجھا, سے خود ہی سے نہیں بیٹھ گیا وہ. تو انہوں نے بھی 50 شاید سینکڑوں تفاسیر پڑھنے کے بعد انہوں نے کچھ لکھا. تو ان کی جو چند 100 تفاسیر پڑھنے کے بعد جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, جو ان کی سمجھ تھی, وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. اس طریقے سے آپ جب 5-10 تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کریم کا ایک تھوڑا سا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عربی ضرور سیکھیں. قرآن کریم کی عربی انتہائی آسان ہے, یعنی کہ 6 مہینے 3 مہینے
میں آپ ایزیلی اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو 3 مہینے ورنہ 6 مہینے، اور اگر بہت کم ٹائم دیں تو سال بھر میں ڈیلی آپ ٹائم دیں تھوڑا تھوڑا، ڈیلی 1 گھنٹہ بھی دیں نا، تو سال بھر میں آپ کو اتنی عربی آ جائے گی کہ قرآن کریم میں جب جو بات چلی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. فار ایگزامپل اگر کوئی واقعہ چل رہا ہے تو وہ پورا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ واقعہ چل رہا ہے. اگر کوئی اچھی نصیحت کی بات ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہے، بعض نصیحت ہے، کیا کہتے ہیں انبیاء کے واقعات ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اصلاحی بات ہے تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ہاں جہاں بات آئے گی فقہی حکام کی، جائز ناجائز کی، وہاں عربی کافی نہیں ہوتی، وہاں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. قرآن کی بعض آیات میں ایک آیت میں ایک حکم ہوتا ہے، دوسری آیت میں حکم دوسرا لگ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر جو بیوہ یا مطلقہ ہوتی ہے اس کی عدت والا جو مسئلہ ہے تو اس میں سورہ بقرہ ہی کے اندر ایک آیت سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور ایک آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ پورے سال ہے. تو یہ تھوڑا سا کنٹرڈکشن ہو جاتا ہے، آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تو ایسے مسائل کے لیے بالکل بھی ہم جو ہے نا وہ خود سے صرف ترجمہ یا لغت دیکھ کر نہیں ہم آگے بڑھ سکتے. اس کے لیے ضروری ہے علماء کی رہنمائی. تو قرآن کریم کو خود سے پڑھنے میں بالکل کوئی گمراہی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور اگر آپ صرف ترجمہ بھی پڑھنے چلیں، کسی عالم کا ترجمہ اٹھا لیتے ہیں، مستند جدید عالم کا، غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیا، مولانا فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ اٹھا لیا، اس طرح اور بھی تراجم ملتے ہیں، مولانا شبلی تھانوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیا، کافی تھوڑا سا دقیق ہے، ایک عام مسلمان عام عامی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ نے ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں تو کہیں آپ کو جہاں الجھن ہو نا وہاں پھر علماء کے پاس جائیں، وہاں علماء سے پوچھیں کہ بھائی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. پھر جو سوال ہو اس کو 10 دفعہ آپ سوال کریں، سمجھیں، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ صرف ترجمے سے آپ ایک پند و نصائح کے جو مضامین ہیں، جو بعض و نصیحت تقریباً 80% تو یہی ہوگا. جیسے علماء کہتے ہیں کہ 500 آیات جو ہے نا مسائل کے لیے ہیں، مسائل پر مشتمل ہے، جائز ناجائز کی باتیں ہیں اس میں. تو 6000 آیات تو پھر ہو گئی نا آپ کی آسان، تو وہ آسان پڑھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو آسان بھی کر دیا ہے، لیکن اللہ نے ایک قید لگا دی ساتھ کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، مسائل کا استنباط کرنے کے لیے، حلال حرام جاننے پہچاننے کے لیے یہ اللہ نے نہیں کہا. ذکر کی قید لازمی اللہ نے لگائی ہے کہ بھائی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو قرآن کریم کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، بہت آسان ہے. تھوڑی سی عربی سیکھ لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ڈائریکٹ قرآن سے جو انٹریکشن ہوگا، جو اثر ہوگا نا، وہ جب کریں گے تو پتہ چلے گا. یہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. جب میرے ساتھ ہوا تھا فرسٹ ٹائم تو مجھے بہت مزہ آتا تھا، مطلب میرا دل نہیں چاہتا تھا رکوع، اور تراویح میں بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کریں اور تفاسیر کا مطالعہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق مدد عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.